السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 43 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 44 ہے، ایک ہی آیت مبارکہ پڑھیں گے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والأحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ ٹرانسلیشن: انا انزلنا التوراۃ، بے شک اتارا ہم نے تورات کو، فیہا ھدی، اس میں ہدایت ہے، ونور، اور نور ہے، یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے رہے اسی کے مطابق تمام انبیاء بھی، الذین اسلموا، اور وہ لوگ جو متی ہوئے، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہادو، جو یہودی ہوئے، والربانیون، اور رب والے، والاحبار، اور علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، ساتھ اس کے جنہوں نے حفاظت کی اللہ کی کتاب کی، وکانوا علیہ شہداء، اور تھے وہ اس پر گواہ، فلا تخشوا الناس، تو نہ آپ ڈریں لوگوں سے، واخشونی، اور مجھ ہی سے ڈریں، ولا تشتروا، اور نہ تم بیچو، بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے، فاولئک هم الکافرون، تو ایسے ہی لوگ وہ کافر ہیں۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ یہود کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ یہود نے کس طرح اپنی تورات میں تحریف کی، اور جو احکامات ہوئے تھے ان کے مرضی کے مطابق نہ ہوتے، اس میں رد و بدل کر دیتے۔ جس طرح کے رجم کا معاملہ پیش آیا تو اس میں انہوں نے تحریف کی، اس کو رد و بدل کر کے، اور کمزور لوگوں پہ تو حد جاری کرتے، لیکن جب تھوڑا سا اونچے خاندان والے کے ساتھ معاملہ ہوتا، ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مزید اس بات پہ اتفاق کیا کہ اگر کسی سے کوئی زنا ہو جاتا ہے تو زانی کی سزا کیا ہوگی، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو اسی طرح ہی ذلیل و خوار کیا جائے گا، اس کے منہ کو کالا کر کے، اس کو گدھے پہ بٹھا کر، اس کو گلیوں میں چکر لگوائے جائیں گے اور جوتوں کے ساتھ مارا جائے گا، یا جو بھی انہوں نے سزا مقرر کی تھی، یعنی کہ اس طرح کر کے انہوں نے تورات میں تحریف کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر یہود کو ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ ہم نے اتارا تھا تورات کو۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ جو تورات کے احکامات تھے وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت کے اس کے اتارنے والے خود تھے۔ اور تورات میں کیا تھا؟ ہدایت اور نور تھا۔ ہدایت حاصل کرنے کا جو ذریعہ تھا وہ تورات ان کے پاس موجود تھی، ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نور کے بارے میں کافی پڑھ چکے۔ اس وقت نور ہم نے کس کو پڑھا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید کو۔ تو یہاں نور تورات کو کہا جا رہا ہے، اور وہاں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نور مراد لیتے ہیں، لیکن جو صحیح اس کی تفسیر ہے وہ اس سے مراد قرآن مجید کو نور کہا گیا۔ اب جو اس آیہ مبارکہ 44 میں ہے، ادھر نور تورات کو کہا گیا کہ اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اور نور کیا کام کرتا ہے؟ روشنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب انسان اندھیروں میں، گمراہیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے،
اس وقت اس کو نور کی، کسی روشنی کی، کسی چراغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ، اس کا مشاہدہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں کہ جب اچانک سے لائٹ آف ہو جاتی ہے، انسان کے پاس کوئی ٹارچ بھی نہیں ہوتی، کوئی اور بھی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا کہ روشنی کر سکے، اس وقت اس بات کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ فوراً لائٹ آ جائے، اور اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ واقعی انسان کے پاس اگر روشنی نہ ہو تو انسان کیسے بھٹک جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس ہدایت کی روشنی نہ ہو تو اس وقت انسان کیسے گمراہیوں میں بھٹک جاتا ہے، اور کون سے اندھیرے، شرک و کفر کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، ان اندھیروں میں بھٹک کر انسان گہرائی میں، کہیں گہری کھائی میں گر جاتا ہے، جہاں سے پھر پلٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس وقت ان لوگوں کے لیے بھی تورات ہدایت اور روشنی کا ذریعہ تھا، تورات ہدایت اور روشنی کا ذریعہ تھی، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کے لیے یہ تورات بطور ہدایت نازل کی گئی تھی۔ لیکن اب یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے تورات اب ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس جو سر چشمہ ہے، جو ہدایت کا منبع ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ پہلے بھی بارہا سن چکے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو اسی کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو وہ بھی تورات کو نہیں بلکہ قرآن مجید کے مطابق ہی تبلیغ کریں گے۔ مزید آگے بڑھیں تو جیسا کہ زندہ مثال کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قیامت کے قریب، تو وہ کس کے مطابق فیصلہ کریں گے، کس کے مطابق تبلیغ کریں گے؟ قرآن مجید کے مطابق، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہی وہ اس زمین پہ رہیں گے اور تبلیغ کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے جو ہدایت کا منبع ہے اور جو مؤخر شدہ کتاب ہے شریعت مطہرہ، اور اس کے علاوہ کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر مزید تورات کی اہمیت دلانے کے لیے علماء یہود کو کیا کہا گیا کہ یحکم بہا النبیون، اسی کے ذریعے فیصلے کرتے رہے کون؟ انبیاء بھی، تمام انبیاء کون سے؟ جو موسیٰ علیہ السلام سے بعد آتے رہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنا وقفہ تھا بہت سارے انبیاء آئے تو وہ نئی شریعت نہیں لائے تھے، ان پہ نئی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ تورات کے مطابق ہی وہ فیصلہ کرتے رہے۔ اور یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو وقفہ تھا وہ 10,000 سال سے اوپر کا تھا، یعنی کہ 10 صدیوں سے زیادہ کا وقفہ تھا، کیونکہ تورات کے بعد کوئی ایسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی جس کے اندر مزید کوئی ہدایت کی باتیں ہوں۔ تورات مکمل ضابطہ حیات تھی ان لوگوں کے لیے، تو بہت سارے انبیاء مبعوث فرمائے گئے، لیکن تورات کے مطابق ہی تبلیغ کرتے رہے، اسی کو زندہ کرتے رہے، اور لوگوں کے درمیان معاملات جو تھے وہ فیصل کرتے رہے۔ پھر مزید انبیاء کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو فرما بردار ہوئے، یعنی کہ متی ہوئے کن کے؟ انبیاء کے، یعنی کہ جو انبیاء کے پیروکار تھے وہ بھی اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ پھر مزید کیا فرمایا؟ للذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی بن بیٹھے، یعنی کہ جو یہود خود کو کہلانے والے تھے، ان کے درمیان بھی اسی تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے رہے۔ کون لوگ؟ جو انبیاء کے پیروکار تھے۔ والربانیون والاحبار، جو خود کو رب والے کہلاتے تھے، یعنی کہ درویش، گوشہ نشینی اختیار کرنے والے، والاحبار، اور علماء قسم کے لوگ۔ اور ادھر تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں کہ جو ربانیون کا ورڈ ہے یہ ایسے لوگ کہ جو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، خود کو درویش کہلاتے، خود کو اللہ والے کہلاتے، ربانی کہلاتے، اور یہ لوگ اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کہیں الگ تھلگ ہو کر دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ اور یاد رہے کہ شریعت مطہرہ، شریعت محمدی میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان رہبانیت اختیار کر لے۔ لا رہبانیہ فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام جو مذہب ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی انسان اپنے گھر بار سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لے، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ اجر عظیم تیار ہے
کہ انسان اپنے گھر بار کو بھی دیکھے اور عبادت بھی کرے۔ اگر سنت کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو اس کا ہر کام کرنا عبادت میں لکھا جائے گا۔ کام تھوڑا ہوگا لیکن اجر بہت زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ 3 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے حال احوال سنے تو انہوں نے سوچا کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ تو بہت ہی کم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے برگزیدہ اور معصوم عن الخطا، تو ہم لوگ تو بہت ہی کم تر ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، ایک نے کہا کہ میں ساری رات سویا نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ کیونکہ جب انسان ان معاملات میں پڑ جاتا ہے تو انسان کی پھر بہت ساری عبادات متاثر ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شادی کر لیتا ہے اس کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں، اس کے لیے پھر عبادات میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جتنا وہ بغیر اکیلے یعنی کہ رہتے ہوئے عبادت کر سکتا ہے۔ اور پھر جس نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ظاہری بات ہے جب انسان کھاتا پیتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انسان سنت کے مطابق کھائے پیے تو اس میں بھی اجر ہے۔ اور پھر جو تیسرا تھا اس نے کہا کہ میں رات بھر سویا نہیں کروں گا، اس کا یہ تھا کہ وہ ہمیشہ ہی عبادت میں لگا رہے گا۔ جب ان تینوں شخصوں کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان تینوں نے ایسا کہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ میں سب سے زیادہ بڑھ کر تم سے تقوی والا ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ فمن راغبہ، جو اس سے اعراض کرے گا، میری سنت سے اعراض کرے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، وہ نمونہ ہے، وہ سب سے بڑھ کے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے آج تو اس سے یہ عمل قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، میانہ روی سکھائی گئی، تو اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا تو یقیناً پھر اس کا عمل قابل قبول ہوگا اور تھوڑے میں بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم لوگ 24 گھنٹے بھی دنیا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ کچھ لوگ نمازیں بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور بل تؤثرون الحیات الدنیا، بس دنیا ہی کی طرف لگے رہتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے ہمیں عطا فرمائے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانیں اور جو مقصد حیات ہے اس کو پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کو پھر بچتاوے کے علاوہ کچھ ہمارے ہاتھ میں نہ رہ جائے۔ اس وقت کیا ہوگا کہ ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے اور کیا کہیں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے افسوس ہم فلاں کو دوست نہ بناتے۔ تو آج بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی خاطر اپنے بہت سارے جو بامقصد کام ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں یہ نہ کہے، اور کچھ اگر ہدایت کی طرف آنا بھی چاہتا ہے تو بس اسی وجہ سے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو کوئی کیا کہے گا، دوسرے کیا کہیں گے کہ اب یہ بہت نمازی بن گئی ہے، اب یہ قرآن پڑھنے لگ گئی ہے، کہیں کسی کو مصلی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر انسان سوچے تو مصلی کا ورڈ کیا ہے، ایک بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن مصلی کا ورڈ ہے کہ نمازی، جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہے اس کو مصلی کہا جاتا ہے عربی گرامر، عربی لغت میں۔ تو خیر بات ہم کر رہے تھے ربانی کی۔ ربانی اصل میں اس کو کہا جاتا ہے جو خود بھی رب والا ہو، یعنی کہ اللہ کی طرف بلائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لے، اس کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کرے، اللہ رب العزت کے نازل کردہ قوانین کے مطابق زندگی گزارے اور دوسروں کی بھی اسی کے مطابق تعلیم دے، ان کی یعنی کہ جو تربیت ہے وہ کرے۔ تو ایسے شخص کو ربانی کہا جاتا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، والاخبار، اخبار کس سے کہا جاتا ہے، یہ خبر سے ہے۔ جیسا کہ جو علماء تھے ان کے اندر بہت زیادہ ایسے علماء جو جید قسم کے علماء، جیسا کہ پلر ہوتے ہیں۔ پلر کا کیا کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمارت پلر کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، تو جو عوام ہوتی ہے وہ بھی
علماء کے زیر یعنی کہ ان کے زیر نگرانی ہوتی ہے، ان کے ماتحت ہوتی ہے، کیونکہ عوام بیچاری تو لا علم ہوتی ہے، جاہل ہوتی ہے، تو وہ علماء کے ہی زیر نگرانی چلتی ہے، جدھر علماء نے لگایا اس طرف ہی چل پڑتی ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن اگر کوئی ہدایت کی طرف نہیں لاتا لوگوں کو، یا پھر دین کو گڈ مڈ کر کے پیش کرتا ہے، تو ایسے جو علماء ہیں پھر وہ علماء سو کہلاتے ہیں، جو خود بھی بھٹکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں، جو قرآن کے صحیح مفاہیم نہیں کرتے، لوگوں کو صحیح اس کا فہم نہیں دیتے، یا پھر خود بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو ایسے علماء پھر علماء سو ہیں۔ لیکن جو ادھر بات ہو رہی ہے وہ تو انبیاء کے بعد جو اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث تھے، وہ پھر مزید ان کے آگے علماء پیدا ہوتے، اور درویش، جیسا کہ ہم نے بھی بات کی ربانی کی، تو وہ لوگ جو تھے وہ ان کے درمیان اس مشن کو لے کر چلتے، اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے۔ پھر مزید ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت بھی کرتے تھے، جو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ تھا وہ ان کو عطا کیا گیا تھا۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پہ گواہ بھی ہوتے تھے۔ جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، لیکن جو باقی پہلی کتابیں تھیں ان کے ذمہ دار باقی علماء ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ آج بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جو نشر و اشاعت ہے وہ کریں، لیکن اصل میں جو اس کی حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ اس وقت تورات اور جو پہلی کتابیں تھیں باقی، وہ تمام کتابوں کی ذمہ داری علماء کے سپرد ہوتی تھی، لیکن آج قرآن مجید فرقان حمید ہمارے ہاتھوں میں اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس نصیحت بڑی کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ہی اوپر ہے، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تو تم ان سے نہ ڈرو، یعنی کہ لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو۔ یہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ علماء یہود کو، کہ جس طرح تمہارے پہلوں نے اس ذمہ داری کو مکمل احسن طریقے سے نبھایا، اسی طرح تم بھی اس کو نبھاؤ اچھی طرح، اور لوگوں سے نہ ڈرو، بلکہ میرا ڈر ہی اپنے اندر پیدا کرو۔ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ خشیت ایسے ڈر کو کہتے ہیں جو کسی عظمت کی وجہ سے کیا جائے، یعنی کہ کسی کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی سے ڈرا جائے، تو ایسے ڈر کو خشیت یعنی کہ خشیت کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو انسان لوگوں کی وجہ سے، لوگوں سے مرعوب ہو کر کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا لوگوں کے ڈر سے بہت ساری نافرمانیاں بھی کر جاتا ہے۔ تو اگرچہ ادھر علماء یہود تو مخاطب ہیں، لیکن اوورآل حکم تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، اور رہتی دنیا تک یہ اصول، یہ قانون قائم ہے۔ تو اس میں سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے۔ یہ وہ حسن بصری ہیں، یہ تابعین میں سے ان کا شمار ہے، اور بہت بڑے جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور یاد رہے کہ ان کی پرورش امہات المؤمنین کے گھرانوں میں ہوئی تھی، اور بہت کچھ انہوں نے امہات المؤمنین یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں سے سیکھا تھا۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں لازم کی ہیں، خواہش نفس کی پیروی نہ کی جائے، یعنی کہ جو علماء تھے، جو اس وقت کے حکامات تھے، ان پہ تین چیزیں لازم کی تھی کہ خواہشات کی پیروی نہ کی جائے، اور اس کے علاوہ صحیح فیصلے کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرا جائے، اور پھر جو تیسری چیز تھی وہ یعنی کہ رشوت لے کر غلط فیصلے نہ کیے جائیں۔ ان تین کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ تینوں جو کام جن سے منع کیا گیا تھا ان کے اندر وہ پائے جاتے تھے، جو یہود تھے تینوں کام ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ پھر مزید کیا ان کو حکم دیا گیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تھوڑی سی قیمت کے عوض میری آیات کو نہ بیچو، یعنی کہ من پسند کے فتوے نہ دو لوگوں کو، اور اپنے من مانے جو ہیں وہ فیصلے نہ کرو، بلکہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرو، جو اس وقت ان کے پاس شریعت تھی، جو تورات کے احکامات تھے، اس کے مطابق فیصلے کرو۔ کیونکہ ادھر جو پیچھے معاملہ پیش آیا تھا رجم کرنے کا،
جو انہوں نے اس میں تحریف کی تھی، اس لیے ان کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور بھی مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا تو ایسے ہی لوگ وہ کافر ہیں۔ اور اگرچہ ادھر یہود کو مخاطب ہے کہ اگر وہ یعنی کہ تورات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو پھر ایسے لوگ کافر ہیں، لیکن اوورآل یہ حکم جو ہے تمام انسانیت کے لیے ہے کہ ہر انسان جو حاکم عادل ہے اس کو چاہیے کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرے۔ اگر وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا تو اس پہ پھر کفر عائد ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ادھر کفر سے مراد کفر دونا کفر ہے، یعنی کہ چھوٹا کفر مراد ہے، وہ کفر نہیں ہے کہ جس سے انسان دار اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور ادھر ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر ہم جسٹ قرآن سے ہی ان احکامات کو سمجھیں تو پھر یوں ہی لگتا ہے کہ وہ بندہ پکا کافر ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کی تفسیر کے ساتھ چونکہ احادیث مبارکہ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کفر ہے دونا کفر سے مراد، اس سے مراد یعنی کہ وہ صریحاً کفر نہیں ہے بلکہ کفر دونا کفر مراد ہے، جس طرح کہ اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اس سے مراد چھوٹا کفر ہے۔ اور جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول بھی ہے، ان کا بھی فتویٰ ہے کہ یہ اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جو چھوٹے کفر کا مرتکب ہوگا، اس سے مراد وہ کفر نہیں لیا جائے گا جس سے انسان مکمل دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آج کی اس آیت مبارکہ سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے، کیونکہ بہت ہی اہم آیت مبارکہ تھی تو انسان کے پلے کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ آپ لوگوں کو مارجن دیا گیا تھا کہ نیکسٹ لیسن آنے تک آپ لوگ لیسن سنا سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے، پھر بھی اگر بہنیں چھٹی کریں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور پھر جو فرائیڈے کا دن ہے اس میں آپ لوگوں کو 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ جمعہ مبارک سے پہلے آپ لوگ لیسن سنا سکتے ہیں، یعنی کہ اینڈ ٹائم جو تھا وہ 11 بجے کا تھا، 11 بجے گروپ آف کر دیا جائے گا۔ تو اپنے کہنے کے مطابق 11 بجے کا گروپ آف کر دیا گیا، اس کے بعد پھر بہنیں لیسن سینڈ کر رہی ہیں اور ہماری یہ ریزن ہے تو گروپ میں لیسن سینڈ کر دیا جائے، تو یہ پھر اچھی بات نہیں۔ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، جو ٹائم آپ کو دیا جائے اس سے پہلے لیسن سنا دیا کریں اور چھٹی نہ کیا کریں، بار بار آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ چھٹی نہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا کرے اور اپنے دین کے لیے چن لے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔